السلام علیکم ناظرین، ظفر سعید ظفر نامہ کے ساتھ. ناظرین، لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھ رہے تھے چائنا کی ہسٹری کو. کچھ باتیں اس کی رہ گئی تھی، بلکہ کچھ کیا بہت سارا چائنا تو رہ گیا تھا. ہم نے چائنا کو اینشینٹ ایج سے لے کے میڈیول تک، اور پھر اس کے بعد یہ جو 1949 میں جب چائنا نے برطانیہ سے مکمل آزادی حاصل کی اور ایک خود مختار ریاست بنا اوپیم وار کے بعد، جو برطانیہ کے کنٹرول میں چلا گیا تھا، تو اس کے بعد کی ہسٹری یہ بھی رہتی ہے. تو مجھے پتہ ہے کہ یہ کچھ ٹاپک ایسے ہیں جو بہت ہی سیریسنس اس کے لیے ریکوائرڈ ہے، لیکن میں ناظرین اپنے کوئی فین فالوئنگ بڑھانے کے لیے یہ نہیں کر رہا. یہ میں صرف اور صرف ریکارڈ کے لیے کر رہا ہوں، اور میرا آڈینس بہت ہی سیریس ہے، بہت ہی زیادہ. میں عام آدمی کو ٹارگٹ نہیں کر سکتا، ایم سوری. تو میں ان کے لیے یہ بات کرنے لگا ہوں. آج جو بات ہوگی یہ بہت ہی سیریس ہے. چائنا نے کیسے 1949 میں جب آزادی حاصل کی، اور اس آزادی کے بدلے میں ان کو چائنا مین لینڈ، ایک بہت بڑا خطہ جو دنیا میں تقریباً چوتھے نمبر پہ ہے، چوتھے یا پانچویں نمبر پہ جغرافیے کے حوالے سے بہت بڑا کنٹری ہے، اور بڑی ہی سخت کنڈیشنز، یعنی انتہائی مشکل حالات میں چائنا نے وہ آزادی حاصل کی. برطانیہ نے جب پاکستان اور انڈیا کو آزاد کیا، یہ دو ملکوں کی پارٹیشن ہوئی، تو ناظرین یہ بڑی ایک ڈفرنٹ سینیریو تھا. یہ خطہ برطانیہ کو ملا بھی بڑا خوشحال، اور پھر برطانیہ چھوڑ کے بھی بڑا خوشحال گیا. یہاں پہ انہوں نے ٹھیک ہے انفراسٹرکچر میں بہت زیادہ انویسٹ کیا چائنا نے، لیکن وہ سارے کا سارا ان کے بھی فائدے میں تھا. نہ صرف اس خطے کے باسیوں کے فائدے میں تھا، بلکہ اس کے اپنے ذاتی فائدے میں بھی بے شمار تھا. تو چائنا کی صورتحال ایسی نہیں تھی. چائنا میں جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ٹھیک ہے، ریلوے نیٹ ورک تقریباً تھا، بہت زیادہ نہیں تو تھا ضرور، لیکن اس کے جو سمندری راستے تھے وہ انتہائی پرخطر تھے. انتہائی پرخطر سے مراد چائنا کے گرد و نواح میں جو ہمسائے برطانیہ چھوڑ کے گیا، اس میں سر فہرست جاپان، انتہائی کنفلکٹنگ نیشن ود چائنا، یعنی ہر وقت پرابلم ہے، ہر وقت ان کا ابھی تک نہیں حل ہو پایا. آلدو کہ بہت بڑی جنگ بھی 1942-44 کے بعد کوئی نہیں ہوئی، لیکن خطے میں پھر بھی تناؤ ہے، بہت زیادہ ہیپی نہیں ہے یہ بوتھ نیشنز ایک دوسرے کے ساتھ. پھر اس کے ساتھ ساؤتھ کوریا چونکہ جاپان کا الائی تھا، نارتھ کوریا چائنا کا الائی تھا. پھر ہانگ کانگ برطانیہ نے اپنے پاس رکھا 90s تک، یہ 97 میں آ کے چھوڑا ہے برطانیہ نے. اور پھر اس کے بعد فوری طور پہ جو امریکہ نے ویتنام میں جنگ چھیڑ دی، وہ بھی ایک کانفلکٹنگ ایشو. اور پھر آپ کو پتہ ہے تائیوان کے ساتھ چائنا کا شروع سے لے کے آج تک پرابلم ہے، بڑا سخت پرابلم ہے. چائنا تقریباً آکوپائڈ ہے تائیوان میں. تائیوان جو مین لینڈ ہے وہ چائنا کو نہیں مانتے، اور نہ چائنیز تائیوان کو مانتے ہیں، اور ان کا اس تناؤ کو، اس جھگڑے کو جو ویسٹرن پاورز ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھاوا دے رہی ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کی پہلے دن سے چائنا کے ساتھ مخاصمت شروع ہو گئی، اور پھر ابھی چائنا کو آزاد ہوئے 12-13 سال بھی نہیں ہوئے تھے، تو ایک بہت بڑی جنگ چھڑ گئی 1962 والی، آپ کو یاد ہے، جس میں دونوں قوموں کو بہت زیادہ شدید نقصان ہوا. انڈیا کو بھی ہوا، چائنا کو بھی بے شمار ہوا. اور پھر جو ساؤتھ چائنا سی ہے اور جو ایسٹ چائنا سی ہے، جس کے گرد و نواح میں جتنے ممالک ہیں ان کو ہم ملاکا اسٹیٹس بھی کہتے ہیں، جس میں یہ تائیوان، تھائی لینڈ، فلپائن، کمبوڈیا، ویتنام، ملائیشیا، سنگاپور، انڈونیشیا، یہ سارے کا سارا ایریا جو تھا یہ کوئی چائنا کے بہت زیادہ حامی نہیں تھے. آج جو نظر آ رہا ہے یہ وہ سین 1949 یا 1975 تک بھی نہیں تھا. تو یہ بڑا پرخطر سا ایک علاقہ تھا. تو لیکن پھر میرا وہی پرانا تھیسس ہے کہ بھائی جان، یہ جو پرفاؤنڈنس ہے نا، یہ جو گہرائی ہے، یہ آپ کو نسلیں دیتی ہیں. نسلوں سے مراد یہ آپ کو ہسٹری دیتی ہے کہ آپ کب سے پرفاؤنڈ ہے. یہ ابھی فوری طور پہ نہیں ہو سکتا کہ یہ آپ نے چند انٹرونشنز کی، چند بڑی بڑی ایجادات کی، چند بڑے بڑے ایونٹس کیے، چند چیزیں آپ نے حاصل کر لیں ٹیکنالوجی کی مدد سے یا کسی بیرونی عناصر کی وجہ سے تو آپ دنیا میں ہیرو پائے جائیں گے. ایسا نہیں ہے. یہ پیچھے اس کے ایک ہسٹری ہوتی ہے. اس ہسٹری نے اس قوم کو سکھایا ہوتا ہے کہ کیسے سروائیو کرنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے. جیسے
میرا ٹاپک چائنا لیکن میں چھوٹی سی ایگزامپل دے کے آگے بڑھ جاؤں گا. کتنے سال ہو گئے ہیں جی؟ 1980 سے لے کے 2021 آ گیا, 41 سال ہو گئے ہیں ایران پر پابندیوں پہ. یعنی ویسٹرن ورلڈ نے اور ہمارے گلف ریجن کی جتنی پاورز ہیں اور ایون پاکستان نے اور اس کے تمام ہمسایوں نے ماسوائے 1-2 کے ایران پر 40 سال سے پابندیاں لگا رکھی ہیں, اور وہ قوم سٹل سروائیو کر رہی ہے. نہ صرف سروائیو کر رہی ہے بلکہ وہ خطے میں بہت بڑا تھریٹ ہے. وہ یہ جو بنے پھرتے ہیں نا شودی سا, یہ جو لمبے لمبے چوگے پہن کے خواتین والا لباس پہن کے پتہ نہیں کیا بنے پھرتے ہیں, ان کو ناکوں چنے چبوا دیں گے جس دن انہوں نے ذرا بھی انگڑائی لے لی. وجہ کیا ہے؟ وجہ پیچھے ان کی ہسٹری ہے. وہ جنریشن سے جو انہوں نے سیکھا ہوا ہے, جو فوک وزڈم ہے ان کے پاس, یہی سیم صورتحال چائنا میں تھی. اینی ہو, جب 1949 میں انہوں نے آزادی حاصل کی تو بہت بڑے چیلنجز تھے. خوش قسمتی چائنا کی کہ ان کو چیئرمین ماؤ جیسا, جسے ہم ماؤ زے تنگ بھی کہتے ہیں, چیئرمین ماؤ جیسا ان کو لیڈر مل گیا. اس لیڈر نے بہت بڑی ڈیولپمنٹس نہ صرف انفراسٹرکچر میں کی بلکہ سوشلی کلچرلی اس نے چائنا کی جو پاپولیشن ہے اس میں ویلیوز پیدا کرنی شروع کی. اس سے بھی بڑی خوش قسمتی میں سمجھتا ہوں چیئرمین ماؤ کے بعد چیون لائی کی شکل میں آئی. چیون لائی میری نظر میں سب سے بڑا ویژنری لیڈر ہے پوری دنیا میں اس وقت. یعنی یہ جو پچھلے ملینیم یعنی پچھلے سینچری کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو چیون لائی سب سے بڑا لیڈر اس لیے نکل آئے گا. آلدو اسی میں نیلسن منڈیلا بھی موجود ہے, لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں چیون لائی کو, کیونکہ اس نے ایک بہت پسی ہوئی قوم کو, جس کو چیئرمین ماؤ ٹھیک ہے ڈائریکشن دے گیا, اس نے بہت بڑے بڑے میگا پروجیکٹس پہ لگا دیا. اور اس میگا پروجیکٹ کی وجہ سے چائنا میں یہ جو آج جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایکسیڈنٹلی نہیں ہے. اس کے پیچھے وہ چیون لائی کی محنت ہے. وہ ایک جسے ڈیلیبریٹ ارینجمنٹ کہتے ہیں, وہ ایک بڑی ولفلی انجینئرڈ تھاٹ ہے جس نے یہ سارے کا سارا چائنا جو ہے اس کو ڈیولپ کرنا شروع کیا. پھر چائنا نے ایک حیران کن کام کیا. ناظرین, میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایک اسٹریٹجی یہ ہے کہ دکھاؤ, آپ کا میڈیا ایسا ہو جو آپ دنیا میں آپ سے وابستگان یا جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان میں ذہن سازی کرے, رائے بنائے کہ آپ کیا ہو. اپنے میڈیا کے تھرو آپ ایسا کر سکتے ہو, اور ایسا ہو بھی رہا ہے انڈیا میں. جیسے ابھی آپ نے وہ ارنب گوسوامی والا سین دیکھا ہے, اس کے بعد جو کچھ انڈیا کا میڈیا پورٹرے کر رہا ہے مودی گورنمنٹ کو, تو وہ آپ نے غور کیا ہوگا, وہ بھی ایک پروون اسکول آف تھاٹ ہے کہ ہاں میڈیا کے تھرو رائے بنائی جا سکتی. لیکن چائنا نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ بالکل ہی اس کا الٹ تھا. چائنا نے کہا یہ ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ میڈیا کے تھرو آپ ورلڈ کو یا کم از کم اپنے خطے کو یا کم از کم اپنے ملک کو رول کرو یا ذہن سازی کرو لوگوں کی. انہوں نے اس کے بالکل برعکس ایک آلٹرنیٹو اسٹریٹجی دے دی کہ کچھ نہ کرو, کچھ نہ دکھاؤ, خاموشی کے ساتھ, انتہائی خاموشی کے ساتھ وہ کر جو کہ دنیا حیران رہ جائے. یعنی کسی کو بتانا نہ پڑے کہ آپ کیا ہو, دنیا خود تمہارا ذکر کرنا شروع کر دے, پھر اس کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کر دے, اور پھر آپ آگے بڑھتے جاؤ. یہ ٹرینڈ صرف چائنا نے دیا ہے پہلی دفعہ معلوم تاریخ میں, انسانی تاریخ میں. آج پھر ٹائم تھوڑا ہے, میں جلدی سے چلیں اس کو سمیٹتا ہوں, کسی اور کنٹری کی بھی ہسٹری کو شروع کرتے ہیں. چیون لائی کے بعد پھر جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ چائنا میں ہوئی 1984 میں ہوئی. 1984 میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا, ایک وہ بیوروکریٹک سسٹم تھا جو زوز نے دیا تھا. یعنی یہ کوئی 2000 سال پہلے, 2000 قبل مسیح سوری, یعنی 3500-3600 سال پہلے ایک وہ بیوروکریٹک انٹرونشنز تھیں جو 1984 سے انٹروڈیوس ہوئی, جس میں اس نے میرٹ کو یقینی بنایا. اس وقت آپ کو جو چائنا نظر آ رہا ہے اس میں سب سے بڑا, بلکہ میں یوں کہوں اگر اس سسٹم کو نکال دیا جائے تو چائنا میں صرف اور صرف کیا بچے گا؟ انڈسٹریلسٹس, جو ہمیشہ گورنمنٹ کو اپنے مطابق بلیک میل کرتے ہیں. اور پھر یہ آپ انڈیا میں دیکھ ہی رہے ہیں, امبانی اڈانی جو کچھ کر رہے ہیں وہ سکھوں کے ساتھ اور بیچارے ہندوؤں کے ساتھ اور کسانوں کے ساتھ. پھر یہ ایسا ملک بن جائے گا. پھر آپ چائنا میں اگر وہ بیوروکریٹک سسٹم ہٹا دیں تو پھر یہاں سرمایہ داروں کی حکومت ہوگی.
جو کہ کسی ملک کی بہتری، کسی ملک کی ترقی کے لیے انتہائی خطرناک بھی ہو سکتی ہے اگر اس کے اوپر ایک پراپر چیک نہ رکھا جائے. تو چائنا نے 2-3 بڑی ڈیولپمنٹس کی بیوروکریسی میں، ملٹری میں، انہوں نے انحصار نہیں کیا. ایک ناظرین آپ کو چلتے چلتے چھوٹا سا بتا دوں، یہ جو پاکستان میں F-16 آئے تھے نا زیادہ دور میں امریکہ سے، یہ اس وقت دنیا کا سب سے موسٹ ایڈوانس جو فائٹر جیٹ تھا. تو پاکستان نے آتے ہی ایک آدھ ہفتے میں گھما دیا. انہوں نے کہا جی وہ ہمارے گلگت کے پہاڑوں میں گم ہو گیا، کہیں نظر نہیں آ رہا، مل نہیں رہا، ڈھونڈ رہے ہیں. وہ غائب نہیں ہوا تھا، نہ وہ گرا تھا، وہ چائنا گیا تھا. یہ جو JF تھنڈر ہے نا، یہ اس کی کاپی ہے. وہاں سے چائنا کی یہ جو ایئر ڈیفنس انڈسٹری ہے نا، اس نے پنپنا شروع کیا. تو پاکستان کے احسانات ہیں. ایک اور بتا دوں، ہینری کسنجر نے پاکستان کو خط لکھا تھا کہ اگر آپ مجھے رستہ دو ڈپلومیسی کا بیجنگ کی طرف، تو پھر میں آپ کو اپنا ہاتھی سمجھتا ہوں. تو پاکستان نے ہینری کسنجر، جو کہ رچرڈ نکسن کا وزیر خارجہ تھا، سیکرٹری آف دی اسٹیٹ، اس کو پاکستان نے بیجنگ میں انٹروڈیوس کروایا تھا. یعنی غور کریں پاکستان نے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں چائنا کے لیے. اگر آج چائنا ہمارے لیے کچھ کر رہا ہے تو یہ کوئی بہت بڑی میں نہیں سمجھتا احسان مندی نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے، ہم اچھے دوست ہیں، ہمالیہ سے اونچی ہے ہماری دوستی، سمندروں سے گہری ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم نے ان کے لیے کچھ کیا ہوا. اب یہ جو سی پیک کا رستہ ہے، ناظرین ابھی ذرا غور کریں، ساؤتھ چائنا سی اور ایسٹ چائنا سی میں اگر جہاز چائنا کا رک جائے آج، جو کہ بڑی آسانی کے ساتھ رک سکتا ہے، یعنی جاپان اور انڈیا دونوں مل کے وہ سرحد چائنا کی بند کر سکتے ہیں، تو چائنا کی اتنی بڑی ٹریڈ والیوم ہے وہ کیسے ہوگی اگر سی پیک نہ ہوگا؟ تو پاکستان ان کے لیے لازم و ملزوم ہے. تو چیئرمین ماؤ نے کہا تھا کہ پاکستان کو دی جانے والی امداد یا پاکستان کے ساتھ کیے جانے والے احسانات کا حساب نہ رکھنا. تو یہ جو پریزیڈنٹ شی ہے نا اس وقت، یہ تھوڑا زیادہ ہی کیلکولیٹڈ ہے. میں ٹھیک ہے، اچھا دوست ہے ہمارا، میں بہت زیادہ کرٹیک نہیں کر رہا، لیکن یہ اس کو اتنا بڑا حساب دان نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھ رہا ہے. اب ٹائم آ چکا ہے حالانکہ کہ یہ کھل کے پاکستان کی سپورٹ شروع کر دے. کر بھی دی ہے، کچھ کر بھی رہا ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ بالکل نہیں کر رہا، لیکن کھل کے نہیں کر رہا. بہت زیادہ جس طرح سے اس نے کھل کے ایران میں انویسٹمنٹ کی ہے، اس طرح اسے پاکستان میں اب کرنی چاہیے. تو یہ تھی ایک معمولی سی کاوش. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی. تھینک یو ویری مچ.